اپنے سندھ کے عوام جو میرے سامنے یہاں موجود ہے، جو مختلف ڈسٹرکٹس میں آن لائن میرے آواز سن رہے ہیں، ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ کیا آپ پاکستان کا عدل کا نظام، انصاف کا نظام سے مطمئن ہو یا نہیں؟ اگر آپ اس نظام سے مطمئن ہو، خوش ہو، سمجھتے ہو کہ اس سے بہتر تو نہ کوئی دنیا میں جوڈیشری ہے، نہ پاکستان میں اس سے بہتر چل سکتے ہیں، تو شاباش۔ پھر میں نہ ایک الف پہ یا فل سٹاپ کما بھی تبدیل نہیں کرتا ہوں۔ مگر اگر آپ یہ بات مانتے ہو کہ پاکستان کی جو انصاف کا نظام ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ انصاف کے نظام نہیں، وہ ناانصافی کا نظام ہے، تو پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمارا عدالتی کمزوریاں، عدالت کے نظام میں مسائل کا حل بھی بتایا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی بنائی تھی، اس نے وہ ہمیں راستہ دکھا رہی ہے کہ اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ کو برابر کی بنیادوں پہ نمائندگی ملنا پڑے گا۔ اگر آپ کو انصاف چاہیے تو عام عدالت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مخصوص عدالت چاہیے جس کا صرف یہ کام ہو کہ اس ملک کے عوام کے جمہوری حقوق، بنیادی حقوق، آئینی حقوق کا تحفظ کرے، اور کوئی کام نہ ہو۔ شہید بی بی نے اپنے سیاسی زندگی میں جو سب کچھ دیکھی اس عدالت کے نظام، اس پورا ایکسپیرینس کے نتیجہ میں شہید بی بی ہمیں یہ راستہ دکھا رہی ہے کہ جب تک برابری کی بنیاد پہ کہ وفاق کی عدالت ایسا ہو جس میں جتنے ججز پختونخوا سے تعلق رکھے اتنا ہی ججز پنجاب سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز سندھ سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز بلوچستان سے تعلق رکھے، تاکہ ہمارا یہ خوبصورت وفاق برابر کے بنیاد پہ ہمارے چاروں صوبوں کے منصف بیٹھے اور یہ اہم اہم سوالات کے جواب دے کہ ہمارا آئین میں کیا لکھا ہے، ہمارے عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کیسے کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی وفاق کا فیڈریٹنگ یونٹ کا جھگڑا ہو، مسئلہ ہو، کسی دوسرا وفاق کی فیڈریٹنگ یونٹ سے یا کسی یونٹ کا جھگڑا کس وفاق سے کیوں نہ ہو، تو پھر ایک ایسا فورم ہو جہاں یہ وہ جھگڑے بھی حل کیے جائیں۔ اس کے لیے ایک وفاقی آئینی عدالت اور ساتھ ساتھ جو طریقہ کار ہے یہ دو ہمارے مطالبات ہیں، میرے نہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے، جو وہ 18 اکتوبر پہ یہاں کراچی میں آئی تھی تو تب بھی وہاں شہید بی بی کا یہ مطالبہ تھا۔ جب لیاقت باغ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی آخری تقریر کی تو یہی منشور تھی جس کے لیے وہ کیمپین کر رہی تھی، اس دوران اپنی جان کی قربانی دی، شہادت قبول کی۔ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹوں، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو پیچھے ہٹے۔ کیا مطلب کہ ٹائم جو ہے وہ صحیح نہیں، اب نہیں تو کب؟ قائد عوام کو آپ نے شہید کیا، ہم نے کہا ملوڈ۔ آپ نے عامر ضیاء کو اجازت دی ملک پہ راج کرنے کا، آئین میں ترمیم لے کر آنے کا، فیڈرل شریعہ کورٹ کو قائم کرنے کا، تب کسی کو کوئی فکر نہیں، تب بھی ملوڈ۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف 90 کے دہائے دیکھے
کیا کیا نہیں کیا ہو. میں اسی سندھ ہائی کورٹ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جاتی تھی, اسی کوٹ لکھپت جیل شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جاتی تھی. مجھے جتنا اس عدالتی نظام کا پتہ ہے, اندر کا پتہ ہے, کسی اور سیاستدان کو نہیں پتا. آپ نے کیا کیا؟ مشرف نے عاملیت رکھا, تب بھی آپ نے کہا ہمارا اسی نظام نے, جس نے آپ کا حق کا دفاع کرنا ہے, جس نے ہمارا آئین کا تحفظ کرنا ہے, وہی عدالت جس کا ذمہ داری ہے کہ آئین کا تحفظ کرے, وہی عدالت اجازت دیتا ہے ایک فوجی جنرل کو کہ وہ اپنا مرضی کا آئین بنائیں اور ہم کہیں ملوڈ. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے چارٹر ڈیموکریسی میں جب یہ وعدے طے کیے تو اسٹیبلشمنٹ اور عدالت نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا تاکہ ہم یہ برابری نہ لے سکیں, تاکہ ہم یہ انصاف نہ لے سکیں. انہوں نے, چیف جسٹس افتخار چودھری نے ایک ایسا نظام شروع کیا جس سے عوام کو انصاف تو نہیں ملتا, ہری کو انصاف نہیں ملتا, مزدور کو انصاف نہیں ملتا, بٹ انصاف اگر کسی کو ملتا ہے تو جج صاحب کو ملتا ہے. ہمیں تخت دار پہ لٹکا دے, ہمیں سکر جیل میں ہمارے عورتیں کو بند کرے, ہمیں ہمارے والدین کو 11 سال جیل میں رکھے, ہمارا کیس اسلام آباد کراچی سے پنڈی شفٹ کرے, ہمارے گھر کے عورتوں کو گھسیٹ کے گرفتار کرے. یہ ہے آپ کا کمپلیٹ جسٹس. آپ چاہتے ہیں کہ ہم بس کہیں ملوٹ ایسے جیسے ہے ایسے چلتے رہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمارا طریقہ مفاہمت کی سیاست کا ہے, آپ نے یہ سمجھا کہ ہم نے ہر ظلم کو بھولنا ہے؟ ہم تو حساب لیتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرت کا نظام ہے, کبھی وہ وقت آئے گا کہ ہر ایک گناہ کا جواب دینا پڑتا ہے. اور اب پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آئین میں ترمیم کی سجیسشنز دی ہیں وہ 100% شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کہ وہ وعدے پہ مبنی ہے جس پہ شہید بی بی نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا. 18 اکتوبر کے وقت اپنے یہ کیمپین شروع کیا, تو ہمارا بھی 18 اکتوبر آ رہا ہے. میں پاکستان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ مجھے حیدرآباد شہر میں آپ جوائن کرے. ہم انشاءاللہ تعالی سب مل کے مطالبہ کریں گے انصاف کا, ہم سب مل کے مطالبہ کریں گے جوڈیشل ریفارمز کا, ہم سب مل کے مطالبہ کریں گے آئینی عدالت کا, ہم سب مل کے مطالبہ کریں گے برابری کی نمائندگی کا. جو میرے دوست مختلف اضلاع میں بیٹھے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جو میرے بات سن رہے ہیں, یہ آپ کے لیے بھی میرے ہدایات ہے, پارٹی کے انسٹرکشنز ہیں کہ یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہے, پیچھے نہ ہٹے.
آپ عوام کے پاس جائیں, عوام کو سمجھائیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کام کرنے جا رہے ہیں, جلدی اور فوری انصاف دلوانا ہے. اب میں ایک کوشش کروں گا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے کنسنسس کے ساتھ, سیاسی جماعتوں کا مشاورت کے ساتھ ایک ایسا کنسنسس ڈاکیومنٹ بنائیں جس کے لیے ہمارے پاس ایک جمہوری اور صاف طریقے سے اس آئینی ترمیم کو ہم اپنے پارلیمان سے پاس کروا سکے اور اپنے عوام کو فائدہ دے سکے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کے حوالے سے میں کل ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں جب بھی اس ملک میں آئین سازی ہوا ہے تو پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے, اور ہمارا امید ہے کہ جیسے ماضی کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF نے مل کے اس سرزمین بے آئین کو اپنا پہلی جمہوری وفاقی اسلامی آئین دیا, ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم مل کے 26th امینڈمنٹ کا ترمیم کی صورت میں اس ملک کی انصاف کا نظام میں بہتری لائیں گے. ایک سمجھانے کے لیے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں, آپ کو وہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں, ہمارا جدوجہد کس چیز کے لیے ہے. اور آپ میرے ساتھ تھوڑا مدد کرے یا مدد نہیں کرے, لیکن دیکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کیا ہے. آسان لفظوں میں میں اردو میں سمجھانا چاہوں گا, اور پھر میں کوشش کروں گا کہ میں سندھی میں سمجھاؤں, تاکہ کہ ہم مانگ کیا رہا ہے. مانگ کیا رہا ہے صرف برابری. برابری کی بنیاد پہ ہم نے 18ویں ترمیم کی صورت میں ڈیولوشن کیا. برابری ہم نے لیا جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1 یونٹ توڑ کے ہمیں صوبے دیے, 1 یونٹ توڑ کے ہمیں برابری کے بنیاد پہ پارلیمان دیا اور وفاق کی نمائندگی کے لیے سینٹ دیا. تو اسی برابری کی بنیاد پہ ہم برابری مانگ رہے ہیں. اور ایک شعر ہے جس کو میں اپنے مقصد کے لیے چینج کر رہا ہوں کہ برابری سراسری اساں گھرو تھا آئی اے 3 عدل انصاف J3 عدل انصاف J3. ایک بار پھر کوشش کرتا ہوں, اس لیے میرے اردو سے زیادہ کمزور تو میرا سندھی ہوتا ہے, اور اس پہ میمز تو بننے ہیں, لیکن اگر ہم میمز کے گنجائش چھوڑتے نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے جو کام ہے وہ کیسے کریں گے. ایک بار پھر برابری سراسری اساں گھرو تھا A3 عدل انصاف J3 عدل انصاف J3. ہم اسلام آباد والوں کے لیے اس کو میں اب اس کا ترجمانی بھی کرتا ہوں کہ برابری سراسری ہم مانگتے ہیں اتنی, ہم مانگتے ہیں اتنی, عدل انصاف جتنی, عدل انصاف جتنی. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو, اس ملک کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ 18 اکتوبر کو حیدرآباد شہر سے, جہاں سے ہر جمہوری جدوجہد شروع ہوا ہے, جہاں سے اس ملک کا ہر انقلاب کا پہلا جو شروعات ہے وہ ہمارا حیدرآباد میں ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی 18 اکتوبر کو ہم سب حیدرآباد میں جمع کر کے اپنا برابری کا مطالبہ صرف اتنی
عدل انصاف جتنے